ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ جی خالد بھائی ماشاءاللہ جی، زندہ باد زندہ باد۔ میں کیا یار سرپرائز ہے یہ آج خالد بھائی نو ویسے ہی ٹینشن ہے آباد چاہے رہو، چلو سرپرائز آباد رہو جی، آباد رہو، آباد رہو، آباد رہو۔ اللہ اس گنبد خضرا نے صدقے تو ساں بھی آباد رکھے تے نال ساڑھے کیوں خالد پاکستان یار خالد دل خوش کر دیتا نے جی، ہیں یہ کیا بڑا زبردست کام ہوتا آج ہے، بڑا پریشان سے زبردست، کتنے پریشان سے ہیں بالکل جی۔ اکبر خان سلام علیکم۔ وعلیکم السلام خالد بھائی، بی ایف ٹی سارے بردر، السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ راشد ویلکم، السلام علیکم۔ یار خالد آج بڑا دل خفا ہے یار۔ آج سارے پاسے اکبر خان ہے یا حال ہے، اللہ پاک یار عمران خان نے جتنے بھی سزا چھڑائی نے جڑی آج سزا چھڑائی نے نہ بغیرتی نے انتہا کی تھی نے یار۔ او جی بس ہن آکھا ہے اپنا اکبر خان کے پئی اسی وکے ہاں، اسی یہودیاں نے دلے ہاں، نہیں یار کچھ چیزیں ہونی ہیں خالد بھائی، سوری میں تیری میں اردو میں کروں گا کہ سب بھائی موجود ہیں، دیکھیں جی کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا، کچھ بندہ وہ کیا کہتے ہیں نا، وہ ڈین بھی ہوتی ہے نا، وہ ساتھ گھروں میں رہتی ہے نا تو ان گھروں والوں کو کچھ نہیں کہتی، تو ہم مسلمان ہیں نا تو کم از کم ہم مسلمانی کی کچھ تھوڑی سی کوئی وہ دے نا، کچھ تھوڑا سا کچھ اس میں چھوڑتے ہیں کہ یار ہم پتہ چلے کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ کون سی دنیا، آج دنیا میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ایک شخص کو نکاح کرنے پر سزا دی گئی یار، اور آج سے عمران خان اس کی بیوی جو ہے تو ان کے قانون کی نظر میں وہ میاں بیوی بھی نہیں رہے یار۔ یہ کیا ہے یار، یہ کیا ہے، یہ کیا ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں، یہ کیا دکھانا چاہ رہے ہیں؟ خانہ پریشان نہیں ہو، یہ جو جہاں پہ کھڑے ہیں نا انشاءاللہ اس کے صدقے میں نا اللہ پاک ساری مشکلیں آسان کرے گا۔ یار بھائی دعائیں کریں یار، یہاں پہ بھائی زیادہ دعائیں کریں اپنا یار۔ کیمرہ پلیز بند کریں، ہم بہت خفا ہیں پلیز۔ بند کر دوں کیمرہ؟ نہیں نہیں کیمرہ بند کریں۔ نہیں 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 سر چودھری ایک ایک منٹ، جی آپ تو دکھائیں گے، دیدار کرائیں جی، یہاں پہ دعا کریں جی، اللہ دعا پاک کرو، دعا کرو، دعا سر آپ بھی کریں، ہم بھی کرتے ہیں، سب کریں، کیمرہ بند کر دیں، دعا وہ دعا کریں آپ۔ اچھا سب سے پہلے اس طرح کرتے ہیں چودھری ایک منٹ اتنی زیادہ نہیں ہوئی تھا، اتنا زیادہ نہیں ہوئی تھا، سب جو گمبد میں ویکھ کے تسلی رکھ میری جان۔ دیکھا میں آگے بھائی نے دکھایا ہے، میں بھائی علی براڈ تے ہی بیٹھا تھا، میں نے دیکھا ہے، ایک آدھا گھنٹہ دیکھا ہے میں نے، بھائی نے دکھایا تھا۔ انسان ویکھن دے یار، دعا کرن دے اللہ۔ چودھری تلاوت کلام پاک تو محفل نہ آغاز کرنے ہیں، بروڈ نہ آغاز کرنے ہیں، تو پھر اس تو بعد جڑی گل بھی ہوئے تے گپ لویں ہاں بعد سب تو پہلے تلاوت پتہ ہے کہ یہ تلاوت تو شروع کرنا ہے تو پھر تلاوت تو شروع کرو، جس طرح بھائی کے گل کرتے سی نا پہ دوسری سائڈ تے یہ چیز لگی ہوئے تو پھر اچھا نہیں لگتا ہے۔ نہیں روزے نہ چودھری بھائی تو ساں تا پتہ نہ روزے نہ ہی تلاوت نہیں پھر دوسری سائڈ تے بھائی گل کرتے سی نا پہ کہ جو فیصلے تھے تو پھر اتنے کوئی بھی گل غلط ہو سکتی ہے، پھر اچھا نہیں لگتا انسان نو۔ نہیں وہ کوئی نہیں، یا اس موضوع تے یہ گل ہی نہ کرو، تلاوت کرو تے ویڈیو آن ہی رکھو، اس موضوع تے یہ کوئی گل بھی نہ کرو۔ جی بی ایف ٹی بھائی عابد بھائی جی بسم اللہ تلاوت کرو اور اپنے نعت پڑھو نا سر، تو پھر اس بعد پھر دعا کرو، سارے سے دعا کرو جی بالکل، جس طرح اپنی بحث شروع کریں گے اس طرح بند کر دیں، ٹھیک ہے؟ ہاں بالکل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق اللہ العظیم۔ اور اس کے ساتھ ہی دو اشارات کے بھی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا گنبد خضرا آنکھوں کے سامنے ہے، تو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، میں مریض مصطفیٰ ہوں، مجھے لے چلو مدینہ مدینہ۔ میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا دل تڑپ رہا ہے، دیدار مصطفیٰ کو آنکھیں ترس رہی ہیں، دیدار مصطفیٰ کو آنکھیں ترس رہی ہیں، دشوار ہو گیا ہے، دشوار ہو گیا ہے، ان کے بغیر جینا جینا، میرا دل تڑپ رہا ہے۔ تصویر مصطفیٰ جو نظر آ رہی ہے دل میں، تصویر مصطفیٰ جو نظر آ رہی ہے دل میں، دل میں تصویر مصطفیٰ جو نظر آ رہی ہے دل میں، میں یہ سوچتا ہوں دل میں، میں یہ سوچتا ہوں دل میں، میرا دل ہے یا مدینہ مدینہ، میرا دل تڑپ رہا ہے۔ اقبال ناتواں کی ایک التجا ہے آخر، اقبال ناتواں کی ایک التجا ہے آخر، رہے زندگی سلامت، رہے زندگی سلامت، میں بھی دیکھ لوں مدینہ، میرا دل تڑپ رہا ہے۔ تو محفل کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آج سب سے پہلے خان صاحب اور پاکستان کے لیے دعاؤں میں وہ کدھر چلے گئے اپنے اکبر خان صاحب؟ اچھا اس طرح ہے نا کہ چودھری کی بات تو آپ سمجھے نہیں میرے خیال میں، میں سمجھ گیا ہوں چودھری کی بات 110% ٹھیک تھی کہ ادب بید بھی ہو جاتی ہے، ادب مصطفیٰ کی بات کر رہا تھا چودھری۔ میں تو میری جان چودھری نے بات کی اور میں نے اس لیے آپ کو آواز دیا۔ عابد بھائی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار اقدس میں نا، ہم نے جب بات کرنی ہے تو وہاں پر اونچی آواز میں بھی بات کرنا منع ہے۔ تو ہم تو یہ دیکھیں اگر اس طرح کی کچھ بات کریں گے تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں ادب کرنے والوں میں پیدا کرے، ادب کرنے والوں میں ہماری گنتی ہو، ہم بے ادب نہ ہوں۔ تو چودھری بھائی آپ کی بات سر آنکھوں پر ہے، میں مانتا ہوں آپ کی بات، لیکن وہ گنبد خضرا سامنے نظر آ رہا تھا تو چلے ان کی موجودگی میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں ہدیہ نعت بھی پیش کر لیا۔ حالانکہ قسم سے میرا گلا بھی اجازت نہیں دے رہا تھا، بات کرنے کی ہمت ہی نہیں، آج 4-5 دن ہو گئے۔ تو
دعاؤں میں آپ سب کو شامل کرتے ہیں. آپ سب اپنے ہاتھ اٹھائیں. ہو سکتا ہے کسی نہ کسی کی وساطت سے، کسی نہ کسی کی آمین بولنے سے یہ دعائیں قبول ہو جائیں اور ہمارا خان ہمارے درمیان موجود ہو. تو سب ایک ایک بار درود شریف پڑھ لیں، کیونکہ کہتے ہیں کہ درود شریف دعا کے اول اور آخر اگر پڑھ دیا جائے تو دعاؤں میں دعا درود شریف میں لپٹی ہوئی جو جاتی ہے تو وہ سیدھا عرش محلہ پر جاتی ہے اور اس کی قبولیت سرٹیفائیڈ ہوتی ہے، وہ لازمی قبول ہوتی ہے. تو دعاؤں میں درود شریف ایک دفعہ سب احباب آپ سب مل کر پڑھ لیں تاکہ ہم اپنی دعاؤں میں خان صاحب کے لیے کچھ آسانیاں مانگ سکے رب ذوالجلال سے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و ازواج سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و ازواج سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ. مالک و مولا جو کچھ بھی ہم نے کلام پیش کیا، قرآن مجید کی تلاوت کی، ہدیہ عنایت پیش کی، یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیتاً تحفتاً ہم آپ کی بارگاہ میں پیش فرماتے ہیں. یا اللہ قبول و منظور فرما. یا اللہ ازواج مطہرات، صحابہ کرام، تبع تابعین، اہل بیت و اطہار، اولیاء کرام کی خدمت میں ہدیتاً تحفتاً قبول و منظور فرما ہم پیش کرتے ہیں. یا اللہ تو قبول فرما. مالک و مولا جو کچھ بھی آج ہم نے پڑھا تیرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گنبد خضرا کو دیکھ کر، اس گنبد خضرا کی چھاؤں میں بیٹھ کر مالک ہم تجھ سے آج دعائیں مانگتے ہیں. یا اللہ ہماری تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرما. یا اللہ یہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہم تا پاکستان، تحریک پاکستان کی آزادی اور حقیقی آزادی کے مجاہدوں کی روح مبارک کو بخشتے ہیں جنہوں نے اپنی جان اس وطن کی سالمیت کے لیے، اس وطن کی آزادی کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے. یا اللہ تحریک انصاف کے جتنے کارکنان اس میں شہید ہوئے، یا اللہ ان کی روح مبارک کو ہدیتاً تحفتاً پیش کرتے ہیں. مالک مولا قبول و منظور فرما. یا اللہ شہدائے پاکستان جو کہ حقیقی آزادی کے لیے شہید ہوئے، پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں اور جو پاکستانی مالک و مولا شہید ہوئے، یا اللہ تو اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل مالک تو ان کی قبروں کو حتی حد نگاہ کو شادہ فرما. یا اللہ ان کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرما. یا اللہ تو رحیم تو کریم ہے. یا اللہ تو ہم سب پر رحم فرما. یا اللہ تو کن فیکون کے کر کائنات کو تخلیق کر دینے والا ہے. مالک و مولا ایک بار پھر کن فیکون کر اور پاکستان سے یہ ظلم و بربریت کے، یہ جبر و ستم کے اندھیرے جو ہیں یا اللہ دور فرما. یا اللہ تو رحم فرما. یا اللہ تو رحیم ہے تو کریم ہے. مالک و مولا تو اپنے پیارے حبیب کا صدقہ، یا اللہ تو اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ کا صدقہ جس کے لیے تو نے زمین اور آسمان کو تخلیق فرما دیا، مالک و مولا جس کو تو نے معراج کے اوپر بلایا اور ہم کلام ہوا جس کے ساتھ، یا اللہ تجھے اس معراج کا واسطہ، تجھے اس محبوب مصطفیٰ کا واسطہ، یا اللہ تجھے محمد مصطفیٰ کا واسطہ، تجھے محمد مصطفیٰ کی آل کا واسطہ، تجھے محمد مصطفیٰ کی بیٹی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا واسطہ. مالک و مولا تو پاکستان تحریک انصاف پر یہ جو مشکلات کے بادل چھائے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کو دور فرما. یا اللہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے اور ہمارے کپتان عمران خان کے لیے مالک و مولا آسانیاں پیدا فرما. یا اللہ تو بے شک آسانیاں پیدا فرمانے والا ہے. مالک تو کل بادشاہوں کو بادشاہیاں دینے والا ہے. کائنات کا بادشاہ تو ہے. تو مالک و مولا بادشاہ ہے. تیرے قبضہ قدرت میں سب کی جان ہے. یا اللہ
تجھے تیری ربوبیت کا واسطہ، مالک و مولا تجھے تیری ربوبیت کا واسطہ، تیرے رب ہونے کا واسطہ، یا اللہ تو پاکستان تحریک انصاف کے اوپر یہ مشکلات جو ہیں ان کو دور فرما، یا اللہ عمران خان کو آزادی نصیب فرما، یا اللہ عمران خان کو عمر دراز نصیب فرما، یا اللہ عمران خان کو صحت والی زندگی عطا فرما، یا اللہ تو رحم کرنے والا ہے مالک و مولا، تیری رحم کے محتاج بیٹھے ہیں، یا اللہ تجھ سے تیری رحمت کی بھیک مانگ رہے ہیں مالک و مولا، آج ہماری جولیوں کو اس گنبد خضرا کے تو فعل بھر دے مالک و مولا، تیرے در سے ہم خالی نہیں جانا چاہتے، یا اللہ ہماری جولیاں بھر کر تو بھیجنا آج، یا اللہ کوئی ایسا وسیلہ پیدا فرما، یا اللہ کوئی ایسا سبب پیدا فرما کہ دنیا کے یہ جو طاغوت کے جو ہم نوا ہیں، یہ جو طاغوت کو پاکستان کے اوپر مسلط کرنے والے ہیں، یا اللہ ان کا منہ کالا فرما، یا اللہ ان کو یا اللہ جتنے جلدی ہو سکے اس پاکستان سے دور فرما، یا اللہ جس نے میرے کپتان عمران خان کے ساتھ ناجائز اور بے بنیاد من گڑت مقدموں میں آپ کو الجھایا، یا اللہ ان کے گھروں کو تباہ و برباد فرما، یا اللہ ان کی اولادوں کو تباہ و برباد فرما، یا اللہ یہ جو کفر کا نام لے کر یہاں پر آئے اور کفر کے نام کے اوپر یہاں پر اپنی مرضی کی چور اور ڈاکو حکومت مسلط کرنا چاہتے ہیں، یہ جو پاکستان کے 23 کروڑ لوگوں کے حقوق سلب کرنا چاہتے ہیں، جو پاکستان کی سرزمین سے محمد مصطفیٰ کا نام لینا چاہتے ہیں، یا اللہ ان کو نیست و نابود فرما، یا اللہ اپنے پیارے حبیب کے صدقے یا اللہ ان کو مفلوج کر دے، یا اللہ ان کی اولادوں کو تباہ و برباد فرما، یا اللہ ان کے اہل و عیال کو تباہ و برباد فرما، یا اللہ ان کا ایسا عبرتناک انجام فرما تاکہ رہتی دنیا تک وہ مثال بن جائیں، جس طرح مالک و مولا تو نے نمرود کو نشانی کے طور کے اوپر چھوڑ دیا، مالک و مولا ان کو نمرود والا عبرتناک انجام بنا دے، یا اللہ ان کو نمرود کی طرح عبرتناک انجام بنا دے، تاکہ رہتی دنیا تک امت مسلمہ میں جو بھی اسلام سے اور محمد مصطفیٰ سے، محمد عربی سے غداری کرنے کی کوشش کرے، وہ ان کے انجام کو دیکھے اور وہ ڈرتا رہے، یا اللہ تجھے تیری اس محبوب کے گنبد خضرا کا واسطہ دے کر دعائیں مانگتے ہیں، مالک و مولا قبول تو نے کرنی ہے، یا اللہ یہ جو آج پاکستان میں ایک گنہاؤنا کام ہوا ہے مالک و مولا، ایک شرعی نکاح کو جو یا اللہ انہوں نے بے بنیاد قرار دے دیا، یا اللہ تو ان کو دیکھ رہا ہے، یا اللہ تو ان کی زبانوں کے اوپر لکوہ بھیج، یا اللہ ان کی زبانوں کو لکوہ مار جائے، ساری زندگی یہ سمجھنے سوچنے بیٹھنے بولنے چلنے پھرنے کی طاقت کھو بیٹھے مالک و مولا، تب انہیں احساس ہو کہ حق کے خلاف جانا کیسا ہوتا ہے، مالک و مولا تو رحم فرما، تو کرم فرما، یا اللہ تو کرم کرنے والا ہے، یا اللہ ہم ہیں تو تیرے محبوب کی امت میں گناہگار ہیں، بدکار ہیں، یا اللہ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، یا اللہ اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کی امت کو دیکھ، یا اللہ اپنے محبوب کا وہ راتوں کو اپنی امت کے لیے رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگنا دیکھ، مالک و مولا معراج کے اوپر اپنے محبوب کا اپنی امت کے لیے بار بار ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگنا دیکھ، یا اللہ آج وہی امت، اسی مصطفیٰ کی امت جس کو تو نے کبھی اپنے نام محمد مصطفیٰ کے نام سے نہ پکارا، جب بھی تو نے پکارا تو کبھی یاسین، کبھی طٰہٰ، کبھی واللیل، کبھی مزمل کے نام سے پکارا، یا اللہ تجھے آج ان سارے ناموں کا واسطہ تو عمران خان کو ہمارے درمیان موجود فرما، یا اللہ تو سننے والا ہے مالک و مولا، ہاتھ پہ لا کر یا اللہ تیرے سامنے کھلے آسمان تلے یا اللہ اب یہ گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے ہیں، یا اللہ یہ بھیک مانگتے ہیں، یا اللہ یہ بھیک ہماری جولیوں میں ڈال، اس گنبد خضرا کو دیکھ کر یا اللہ تجھ سے مانگ رہے ہیں، یا اللہ آج بھی تو اگر مدد نہ کرے گا تو پھر اس بے یارو مددگار قوم کی کون مدد کرے گا مالک و مولا، یہ تو لاچار ہیں، یا اللہ یہ ڈرپوک ہیں، یہ ڈرتے ہیں مالک و مولا، ان کو ہمت عطا فرما، ان کو طاقت عطا فرما تاکہ یہ ان بے غیرتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں، مالک و مولا ان کو وہ طاقت عطا فرما دے جو تو نے محمد بن قاسم کو عطا فرمائی تھی،
یا اللہ ان کو وہ طاقت عطا فرما جو تو نے عثمان کو عطا فرمائی تھی، مالک و مولا ان کو وہ طاقت دے دے تو نے جو غزنوی کو دی تھی، جو تو نے شیر شاہ سوری کو دی تھی، یا اللہ جو تو نے ٹیپو سلطان کو عطا فرمائی تھی، مالک و مولا تو کر دینے والا ہے، کن فیکون کر دے یا اللہ، سب کے دل پھیر دے یا اللہ، سب کے دل پھیر دے یا اللہ، تجھ سے رو کر مانگتے ہیں یا اللہ، تجھ سے رو کر مانگتے ہیں یا اللہ، تجھ سے رو کر مانگتے ہیں یا اللہ، یہ بھیک ہماری جولیوں میں ڈال یا اللہ، یہ بھیک ہماری جولیوں میں ڈال یا اللہ، یا اللہ تو نے یا اللہ تیرے محبوب کا عاشق ہے، تیرے محبوب کا ماننے والا ہے مالک و مولا۔ ہنود یہود، پاکستان کے یہود، یا اللہ اس کے خلاف پورے پاکستان کی مشینری اکٹھی ہو چکی ہے یا اللہ، اور یہ پھر بھی تیرے محبوب کا نام لے کر ڈٹا ہوا ہے یا اللہ، اس کو استقامت عطا فرما یا اللہ، تو اس کی مدد فرما یا اللہ۔ جب تو نے اپنی مدد کے دروازے کھول دیے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو یا اللہ اپنے محبوب کے صدقے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا واصحاب سیدنا وازواج سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم یا اللہ، آمین آمین۔ جی بالکل خالد بھائی، اللہ پاک دی ذات جڑی تسی دعا مانگی ہے وہ قبول تے منظور فرمائے، اللہ پاک انہاں نوں ہدایت دے، اللہ پاک انہاں نوں اس انہاں دی اوش دے وچ انہاں نوں سارا کچھ دنیا تے دکھائے۔ ایڈے ظالم لوگ نے، انہاں نے ہر غریب نال ظلم کیتا ہے، 26 کروڑ عوام نال ظلم کر رہے ہیں، انہاں نوں اللہ پاک دی ذات ایک کافراں تو بھی ود گئے۔ یقین کرو انے ظالم لوگ نے، اسی پاکستان دے وچ مسلمان ملک وچ رہنے ہیں پہ، اور جو کچھ دیکھ رہے ہیں اپنے ملک وچ، اللہ پاک انہاں کافراں تو بچائے۔ اچھا، اگر کسی اور نے نعت پڑھنی ہے تو بے شک کیمرہ کھولو رمضان، اگر کسی نے نعت پڑھنی ہے تو بے شک پڑھ لے نعت، تو پھر اس کے بعد شروع کریں گے۔ نعت کسی نے پڑھنی ہے؟ ٹھیک ہے، بے شک اپنا کیمرہ بند کر لو، اور اس کے بعد پھر اپنا وہ شروع کرتے ہیں، دعا کر لو اپنی سارے۔ چلو جی، بسم اللہ۔ شکریہ رمضان، آپ بڑے اچھے وقت پہ آئے ہو، آج دل ویسے ہی بجھا تھا۔ بس یار ہم بھی تو اسی لیے آئے ہیں کہ یار اللہ پاک جو ہے نا کرم کرے اپنے محبوب کے صدقے، ہم گناہ گاروں کی سن لے۔ رمضان بھائی بہت بہت شکریہ۔ اس ٹائم موسم بھی وہاں پر بہت سردی ہو رہی ہے، وہاں پر اس ٹھنڈے موسم میں آپ آئے ہیں، اور اللہ پاک آپ کو صحت تندرستی دے، اور ہمیشہ اللہ پاک آپ کی خوشیوں میں اضافہ فرمائے، ماشاء اللہ۔ رمضان بھائی بہت بہت شکریہ جی۔ بڑی مہربانی یار، آپ بیٹھو اور دعا کرتے ہیں، دعا بھی کرتے رہو، اور شروع کرتے ہیں۔ جی بی ایف ٹی بھائی، اوور ٹو یو سر، آپ کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم سب بہن بھائیوں کو سلام۔ امید ہے آپ لوگوں کا دن اچھا گزرا ہوگا۔ خبریں تو اچھی نہیں ہیں مگر امید کرتے ہیں آپ کی صحت ہوگی، صحت تندرستی ہوگی، اور اللہ میاں ہم سب پہ، سارے مسلمانوں پہ، پاکستانیوں پہ اپنا رحم و کرم کرے۔ میری تھوڑی سی گزارش ہوگی کہ
اوبیسلی خبریں تو آج کی ٹھیک نہیں ہیں، مگر پلیز آپ سب لوگ جو ہے نا تھوڑا سا کنٹرول کریں. یہ 8 فروری کو ان کے سارے جو ہے نا مکروہ چہرے نظر آ جائیں گے انشاءاللہ. تو جیسے ابھی میں اور اسی بھائی انشاءاللہ 8 فروری کے بعد ان کی باقی چیزیں بھی آپ کے سامنے ایکسپوز کریں گے، جو یہ آپ کے وہ کیا کہتے ہیں یہود النصارہ کے ساتھ مل کے جو حکومت کے ساتھ عوام کے ساتھ جو کھلواڑ ہو رہا ہے. تو ابھی تھوڑا سا رہنے دیں، اللہ خیر کرے گا. ان کو کرنے دیں. یہ شاید میرے خیال سے ہاف سینچری بنائیں گے، یہ بھی ایک ریکارڈ بنائیں گے خان صاحب کی جو قید ہے نا 50 تک یہ لے کر جائیں گے، اللہ نہ کرے. مگر کوئی سے فرق نہیں پڑتا. آپ لوگوں نے کانسنٹریٹ کرنا ہے 8 فروری پہ انشاءاللہ. اگر الیکشن ہوتے ہیں تو اس میں آپ بھرپور کوشش کریں، اس پہ انشاءاللہ ہم نے کانسنٹریٹ کرنا ہے. جیسے ابھی ہم نے بولا ہے کہ بھئی یہ حلقے آپ کا نمبر جو ہے اپنے ورائج بھائی نے جو ایسی ڈی پی بنائی ہے، یہاں پہ اپنے رمضان بھائی نے بنائی ہے، تو پلیز ایسے ہی اپنے حلقے کریں، کیونکہ آگے چل کے صرف یہ الیکشن نہیں ہے، اس کے بعد ہمیں ہر بندہ جو بروڈوں پہ بیٹھا ہے ہر بندے کی ہمیں ضرورت پڑے گی. آپ سب خان کے ٹائیگر ہو اور ایک ایک بندہ ایک ایک بندی کی ہمیں ضرورت پڑے گی. تو ابھی سے اگر آپ اپنا حلقہ کا جو آپ نے آئی ڈی بنائی ہے وہ رکھ لو گے تو آپ کو ایک دوسرے کو پہچاننے میں آسانی ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا نا. ہماری صفوں میں بھی کچھ لوگ ابھی انہوں نے انڈکٹ کیے ہوئے ہیں پارٹی کے اندر بھی اور بروڈوں پہ بھی، تو اس کا بھی ہم نے خیال رکھنا ہے. تو جب آپ اپنے یہ ڈی پیز وغیرہ لگائیں گے تو ایٹ لیسٹ آپ کو اپنے لوگوں کا پتہ چل جائے گا. تو ابھی آپ نے دیکھو جو آپ کے ساتھ جو لوگ کر رہے ہیں نا وہ بہت ہی طریقے سے وہ کھیل رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں نا کپتان بھی ملا، وہ امپائر بھی ملا ہوا ہے ان کے ساتھ، اور باقی لوگ بھی ساری پی ڈی ایم ایک طرف ہے. تو ابھی آپ نے سوچ سمجھ کے جو بھی آپ نے لائے عمل کرنا ہے، کم از کم جو بھی آپ بات کرتے ہو براڈ پہ یا ویسے ہی، کم از کم ایک بھائی بہن سے مشورہ کر لیا کرو. آپ سب کو مجھے پتہ ہے سب کے 1-2 ڈیفینیٹلی چاہنے والے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ ہوں گے. تو آپ براڈ پہ آنے سے پہلے اس پہ تھوڑا سا اپنا ڈسکس کر لیا کرو کہ یار یہ میں بات کرنے والا ہوں، آپ کیا کہتے ہیں، اور آپ کو مشورہ دیں گے. ہمارے چودھری بھائی ہیں، خالد محمود بھائی ہیں، ابو حمدان بھائی ہیں، ٹھیک ہے نا، باقی ہمارے بھائی ہیں، اوسی بھائی ہیں، عابد بھائی ہیں. تو تھوڑا سا مشورہ کر لیا کریں، کیونکہ آگے جو وقت ہے نا وہ تھوڑا سا مجھے مشکل نظر آ رہا ہے. میں آپ لوگوں کو ہوپس کو میں ہائی رکھنا چاہتا ہوں، مگر دیکھو 8 فروری انہوں نے ہمیں دیا ہے تو لیس اس میں اترتے ہیں. جب آپ کو پتہ ہوتا ہے نا میچ، اگر بچپن میں آپ کو یاد ہے آپ لوگ کرکٹ کا میچ کھیلتے تھے، آپ کو پتہ ہوتا تھا کہ بھئی وہ ڈالڈا ملائیں گے، ٹھیک ہے نا. وہ دوسرے جو ریفری ہوتے تھے امپائر وغیرہ وہ ڈالڈا ملاتے تھے اور رن سکوروں میں ادھر ادھر کے. تو یہ سارا آپ لوگوں کے ساتھ ہوگا، مگر آپ تھوڑا سا کول اینڈ کام رہیں. میں تو آپ کو پریڈکٹ کر لیا کہ یہ کوشش کریں گے 8 مئی سے پہلے کہ بھئی کم از کم آدھی سینچری تو ہو جائے جو ہے نا سزاؤں کی. مگر اس پہ آپ نے کوئی دھیان نہیں دینا. اگر الیکشن میں ہم انشاءاللہ جیتے ہیں تو پھر یہ ساری جو ہے نا یہ ساری دعائیں یہ جو ان کی جو انہوں نے ڈرامے کیے نا یہ سارے بیک فٹ پہ چلے جائیں گے. اور اللہ نہ کرے گا الیکشن میں یہ دھاندلی جیسی انہوں نے پلان کی ہے، اگر وہ اس میں یہ کامیاب ہوتے ہیں تو پھر تھوڑی سی ٹیکٹکس ہمیں بدلنی پڑیں گی. مگر اب بھی جو ہے ہم پرامن رہیں گے اور ہم نے کانسنٹریٹ کرنا ہے صرف اور صرف حلقوں پہ اور اپنے الیکشن پہ. اس میں ایسے بھی لوگ ہیں جو آپ کو اپنے گراؤنڈ پہ پتہ ہے کہ بھئی وہ بندہ یا بندی ٹھیک نہیں ہے، مگر سب سے ریکویسٹ ہے، آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے میں ان کا کریٹکس ہوتا تھا، مگر اب میں بھی آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ بھئی جس کو ٹکٹ مل گیا اس کے پیچھے آپ لوگوں نے کھڑے ہو جانا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ ہم پہلے بھی اس کی ایڈورٹائزنگ کر لیں گے کہ خان صاحب کا آفیشیل پیج ہے. وہ سب سے پہلے تو دیکھو خان صاحب کا ایک میسیج آپ سب لوگوں نے پڑھا ہوگا، کل بھی ہم نے بولا تھا، آج دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں. انہوں نے آپ سب پی ٹی آئی کے بہن بھائیوں سے ورکروں سے صرف 3 چیزیں مانگی ہیں. نمبر 1 8300 پہ آپ اپنا حلقہ کا چیک کریں. آپ کا حلقہ پتہ چلتا ہے، آپ جائیں اپنے عمران خان کے فیس بک پیج پہ، وہاں پر آپ میسج کریں گے اپنا حلقہ نمبر، آپ کو کینڈیڈیٹ کا بھی پتہ چلے گا اور آپ کو اس کا نشان بھی پتہ چلے گا. پھر آپ نے کیا کرنا ہے، وہ اپنے رشتہ داروں میں، عزیزوں میں، اپنے محلے میں اس کو آپ نے پروموٹ کرنا ہے. کوئی کاغذوں سے کرتا ہے، کوئی لیفلیٹوں سے کرتا ہے، کوئی جو بھی طریقہ ہوگا، دروازے پہ بھی جا کے کر سکتے ہیں، واٹس ایپ گروپ پہ کر سکتے ہیں، جیسے بھی آپ نے کرنا ہے. اور اسی حلقے میں جب جہاں خان صاحب کے فیس بک پیج پہ آپ جاؤ گے تو باٹم پہ ایک بلو پٹی چل رہی ہوگی، اس کو آپ سب لوگوں نے جوائن کرنا ہے. وہ آپ کے حلقے کا اپنا فیس بک چینل ہے، واٹس ایپ چینل ہے. تو اس میں آپ کو اپ ڈیٹ انفارمیشن ملے گی کہ گھنٹے ہر کیا ہو رہا ہے.
बाकी हमारे ओसी भाई हैं, एक दूसरे भाई हैं, 2 हमारे भाई हैं, वो एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। दुआ करें आप लोग, देखो दुआएं अल्लाह मियां किसी वक्त भी किसी की कबूल कर सकते हैं, तो आप दुआ करें कि वो प्रोजेक्ट हमारा आज या कल में कंप्लीट हो जाए। जैसे ही वो होता है तो फिर ओवरसीज से हम जो है ना इनकी धांधली को पकड़ने की भी कोशिश करेंगे और इनके इलेक्शन को भी मॉनिटर करेंगे अगर ये धांधली करते हैं तो। दुआ करते हैं। बाकी मैं ब्रॉड को आगे लेकर चलता हूँ। चौधरी भाई आपके पास आते हैं तो प्लीज़ आप लोगों ने पॉजिटिव रहना है। खबरें पॉजिटिव नहीं हैं मगर फिर भी आप पॉजिटिव रखो। जब आपका दिमाग पॉजिटिव होगा तो आप पॉजिटिव इंशाल्लाह सोचोगे। काफ़ी खबरें इनके बारे में भी हैं, वो इंशाल्लाह आगे चल के हम शेयर करेंगे कि ये कंपनी के साथ मुश्किलात भी क्या हो रही हैं। सारा हंकी डोरी नहीं है जैसे ये आपको बता रहे हैं ना, सब इनके कंट्रोल में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तकरीबन 30% तो इनके कंट्रोल से चीज़ें निकल गई हैं, बाकी 70% रह गई हैं, वो भी इंशाल्लाह 8 फरवरी तक उसमें भी कमी आएगी। तो ओवर टू चौधरी भाई, बिस्मिल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम जनाब सारे भाइयों ਨੂੰ EFT भाई। सर यकीन करो ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ BFT भाई सुन के ना ਇੰਨਾ ਕੋ ਦਿਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਬਗੈਰਤਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹਾਲਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹਾਲਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਲਕ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਨਕਾ ਜਾਇਜ਼ ਅਨਕਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ करार दे ਦਿੱਤਾ है। भाई सिर्फ 1 मिनट आप कंटिन्यू करें, मैं थोड़ी देर के लिए नीचे जा रहा हूँ। हमारे मूसा भाई हैं, उनको मैं अपनी जगह देता हूँ, मैं नीचे बैठा हूँ। आप सब लोग कंटिन्यू करें और बारी बारी। मैंने आप नीचे बैठे मैं बैठता हूँ, आप ऊपर बैठे। नहीं मेरा भाई आप कंटिन्यू करो प्लीज, आप कंटिन्यू करो। मैं मूसा भाई को उठा रहा हूँ और आप फिर आप रोटेट भी करना, ठीक है? मैं नीचे ही हूँ, ठीक है? थैंक यू मेरा भाई, आप कंटिन्यू करें मेरा प्यारा भाई, कंटिन्यू, थैंक यू। अच्छा खालिद भाई, ਇਹਨਾਂ ਬਗੈਰਤਾਂ ਨੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ ਆਵਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰ ਉਹ ਨੀਵੇਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਗੈਰਤਾਂ ਨੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆ ਇਹਨਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਤਜਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਤਜਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਰੂਰ ਇਤਜਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਾ ਗੰਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ। ਔਰ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਨੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ ਉਹਨੇ ਆਖਰੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਹ ਆਖੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੇਰੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਦਿਲ ਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਆਂਸੂ ਆਉਂਦਾ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇੰਨਾ ਅੱਜ ਗੁੱਸਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ, ਜੋ ਕੋਈ ਨਾ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦੀ ਜੁਰਤ, ਉਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਤਰੋੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਜੁਰਤ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੋ ਦਿਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਆਵਾਮ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਔਰ ਆਵਾਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਡਟ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਇਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੀਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ, ਦੱਸਦੇ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੋ ਹੋਵੇਗਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇਗੀ। ਅੱਲਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਖਰੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਆਣ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਇਸਰਾਈਲ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਫਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੰਦ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਫੈਲਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਯਕੀਨ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬਗੈਰਤ ਲੋਕ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਔਰ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਸਮੇਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ, ਸਭ ਬਗੈਰਤ ਲੋਕ ਨੇ। ਬਗੈਰਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਲਓ ਬਗੈਰਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਟੋਟਲ ਦਾਰੇ, ਫੌਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸਫਾਈ ਵਾਲੇ ਤੱਕ ਸਭ ਬਗੈਰਤ ਨੇ, ਸਭ ਦੱਲੇ ਨੇ, ਸਭ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਜੋ ਉਤਲਾ ਦਾਰਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਦਾਰੇ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੱਚਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਉਤੋਂ ਹਦਾਇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਟੋਰ ਸਫਾਈ ਆ ਰਹੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਰਪਟ करके रख देती है। और इस चौधरी भाई आपका तो आ गया मेरे ख्याल में, जज्बात आपके बड़े लोगों के भी जज्बात है। थले देखो ये गंदे बंदे भी इन्होंने जरा मूड मारो सारे जगह बैठे हो लेबर भाई और सारे नीचे देखो। चौधरी भाई आपकी आवाज बहुत ज्यादा आ रही है यार, शोर ज्यादा आ रहा है, आवाज आपकी कम आ रही थी। इस टाइम काम होता है, काम का टाइम है, मैं फिर किसी और बात जाऊँ। हाँ जी जी। अस्सलाम वालेकुम मूसा भाई और खालिद महमूद भाई, आप हैं यार? मोडिएटर नीचे ध्यान रखो यार, ये आ रहे हैं आज नीचे से। खालिद महमूद भाई आप हैं यहाँ पे? मेरी आवाज आ रही है? जी जी आबिद भाई, ये ऐसे बहुत सारे आएंगे, आते रहेंगे आप। चलो ठीक है। अच्छा इस तरह करें ना, रोटेट भी करते हैं। जी वड़ाइच भाई, आपने सवाल तो सुन लिया होगा वड़ाइच भाई, आप इस पर रोटेट भी करते हैं। जी वड़ाइच भाई, आपने सवाल तो सुन लिया होगा वड़ाइच भाई, आप इस पर ऊपर से नीचे आते हैं, क्या ख्याल? ये वड़ाइच भाई, इसके ऊपर आज बहुत जबरदस्त इन्होंने बयान किया था, इसलिए अच्छा तो लोगों को हौसला मिलेगा इनकी बातों से। ठीक है वड़ाइच भाई। जी जी वड़ाइच भाई जी। अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों को, सब दोस्त आई होप ठीक होंगे। या का नाम दुबई, या का नस्ताई वो तेज़ मंतशा हो, तेज़ मंतशा हो। तो देखिए आज जो चल रहा है पाकिस्तान में, देखिए सबसे पहले आप लोगों ने, हमारा लीडर भी कहते हैं कि घबराना नहीं, और अभी तो हम लोग इस चीज़ के हैबिचुअल हो चुके हैं, ठीक है, कि ये जो लोग कर रहे हैं ना, देखिए ये जो लोग कर रहे हैं इनके बस में नहीं है। वो कहते हैं जब इंसान पे बस हो जाता है ना, फिर उसको समझ नहीं आती कि मैंने क्या करना और क्या नहीं करना। अभी पाकिस्तान के अंदर भी सेम यही सिचुएशन जा रही है कि अभी इन लोगों को समझ ही नहीं आ रही कि हमने क्या करना और क्या नहीं करना, क्योंकि अभी इनके साथ ये हो चुका है कि आगे कुएं और पीछे खाई है। अभी इनको ये समझ ही नहीं आ रही हम आगे जाएं या पीछे जाएं, क्योंकि ये अभी बीच में गिर चुके हैं, ना आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं। तो इसलिए बाकी जो रही बात आज के फ़ैसलों की, तो इसके फ़ैसलों की कोई इज़्ज़त नहीं है, कोई वो कुछ नहीं है। अगर आप पाकिस्तान में किसी बच्चे से भी पूछेंगे ना, जिसको अल्लाह पे का नहीं पता, जिसको पॉलिटिक्स का कुछ पता नहीं है, ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी ये कहेगा कि यार ये गलत की है, ये गलत की है। बाकी रही बात कि हमारा दीन क्या कहता है, हमारा दीन ये कहता है कि जब आप औरत की गवाही ले लो, जो औरत अगर आपको कहे कि मेरी इद्दत पूरी है, तो फिर उसके आगे फुल स्टॉप है, उससे आगे बात ही नहीं है। जबकि जब हमारे कल समाअत हुई है हमारे जज साहब से, तो उन्होंने हमारी जो साबका खतून अव्वल है उसकी बात ही नहीं सुनी। और फिर जो हमारे वो काजी साहब थे जो निकाह पढ़ाने वाले थे, उनको जो वकील थे वो कह रहे हैं वो जो लंबे कद वाला आदमी खड़ा है ना, वो जो लंबे कद वाला सबसे खड़ा है वो ओवान चौधरी है। अगर आपसे जज साहब पूछे तो आपने बताना हाँ वो बंदा है। जज साहब भी खड़े मनाजर देख रहे और मुस्करा रहे हैं। और जो सुलेमान अकरम राजा साहब है वो कह रहे हैं जज साहब अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप ऐसा करें, जो व्हाट्सएप पे आपको ऑलरेडी मैसेज मिल चुके हैं आप प्लीज़ वो सुना दें, हमारा टाइम वेस्ट ना करें। फिर हमारे लीडर ने, जिसको जो यहूदी एजेंट कहते हैं, जिसको पता नहीं, ये जब मगरब में जाते हैं तो उसमें जाके उसको तालिबान खान कहते हैं, और जब हमारे पास आते हैं और कहते हैं जी ये यहूदी एजेंट है, और जब यहूदियों के पास जाते हैं तो कहते हैं जी ये तो मुसलमानों के लिए पता नहीं क्या है, ये तालिबान खान है, ये उनकी बातें करता है। उस खान ने क्या बोला कि देखे मुझे अपने नबी पे जो कुरान आया उस पे यकीन है, आप इसको बोलने के कुरान पे हलफ लेके बोले कि ये जो कहेगा सच कहेगा। वहाँ पे हावर मानका साहब भड़क गए, उन्होंने बोला मैं बिल्कुल नहीं उस पर हलफ दूंगा। और फिर मुनाफिकत देखे हमारे जज की, उसने बोला नहीं 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 मैं बिल्कुल कुरान पे हलफ नहीं लेने दूंगा, मेरे को तो इस पे जीरा करनी है, आप एक काम कर ले या जीरा कर ले या कुरान पे हलफ ले लें। तो मेरे खान ने क्या बोला, हम जीरा भी करेंगे और कुरान पे हलफ लेके जीरा करेंगे, विदाउट कुरान पे हलफ लिए हम जीरा भी नहीं करने देंगे। जिसके ऊपर जज साहब ने क्या किया, उसने बोला हम जीरा करेंगे, हम कुरान पे हलफ नहीं लेंगे।
دیکھیں وہ لوگ اس حد تک گر چکے ہیں وہ قرآن پہ حلف لینے کو تیار نہیں ہے. جب آپ کا سسٹم اتنا گر چکا ہوتا ہے نا تو پھر اس سسٹم کو سمجھے کہ وہ ایک سسٹم اپنی اساس اپنی آخری سسکیاں لے رہا ہے. دیکھیں آج کا جو فیصلہ آیا ہے اس نے کیا کیا ہے, اس نے یہ کیا ہے کہ اس نے دیکھے جب سے خان صاحب آئے ہیں اس نے پورے نظام کو گندا کر کے رکھ دیا تھا. خان صاحب نے آ کے کیا کیا, ہمارا جو جسٹس سسٹم ہے اس کو ننگا کیا, ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ تھی اس کو ننگا کیا, ہمارا جو میڈیا ہے جو اس وقت اپنے آپ کو سب سے بڑا ڈون سمجھتا ہے اس کو ننگا کر کے رکھ دیا. اور ہمارے ہاں جتنے بھی ادارے ہیں پاکستان کے اندر سب کو ننگا کر کے رکھا ہوا. اگر کوئی بچے ہوئے تھے تو ہمارے دین کے ٹھیکیدار بچے ہوئے تھے. بی ایف ٹی بھائی اگر کوئی بچا ہوا تھا تو ہمارے دین کے جو ٹھیکیدار ہیں جنہوں نے ہمیں جنت کے ٹکٹ بانٹنے ہیں نا وہ بچے ہوئے تھے, جنہوں نے ہمیں فتوے دینے تھے وہ بچے ہوئے تھے, جو ممبر رسول پہ بیٹھ کے یہ تو کہتے ہیں کہ حسین نے حسینیت دکھائی تھی, اور جو یزید تھا وہ جو کوفے والے تھے وہ ڈرپوک تھے, وہ بس ایسے تھے. آج میں ان مولویوں سے پوچھتا ہوں کہ یار آپ نے ابھی آلموسٹ 12 گھنٹے ہو گئے ڈیسیژن آئے ہوئے, کتنے مولویوں نے فتوے دیے ہیں, کتنے مولویوں نے اعلان بغاوت کیا ہے, کسی مولوی نے نہیں کیا. کیونکہ یہ مولوی اسپیکروں پہ بیٹھ کے تو باتیں کر سکتے ہیں مگر وہ کہتے ہیں نا تو جو کوفے والے مر گئے ہیں ان کے خلاف تو بولا جا سکتا ہے, ان ممبروں پہ بیٹھ کے بولا جا سکتا ہے, مگر جو وقت کا یزید ہے اس کے سامنے بولنا بہت مشکل ہوتا ہے. اور ہمارے مولوی بچے ہوئے تھے اس معاشرے کے اندر, آج میرے رب نے ان کو بھی ننگا کر دیا ہے, اس نظام کے سامنے ننگا کر دیا ہے. اور دیکھیں جس کو یہ یہودی ایجنٹ کہہ رہے تھے اس کے ہاتھوں ننگا کیا ہے. یہ میرے قدرت کے کمال ہے. اس لیے آپ لوگ اس بات سے پریشان نہ ہو گئی جنہوں نے سزائیں دی ہے. آپ لوگ بھی سمجھتے ہیں, میں بھی سمجھتا ہوں پاکستان میں کیسے سزائیں ہوتی ہے, انٹرنیشنل لوگ بھی سمجھتے ہیں کیسے سزائیں ہوتی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو بیانیہ نہیں مل رہا. ان لوگوں نے پہلے کل بشرا بی بی کو سزا دی تو انہوں نے بولا ہم اس کو اریسٹ کرنے جائیں گے, میڈیا کے پاس پورا بیانیہ ہوگا. کوئی بیانیہ نہیں ملا ان کو. بشرا بی بی نے خود جب وہاں پہ گرفتاری دے دی ان کو کوئی بیانیہ نہیں ملا. انہوں نے رات کو کیا اس کو بنی گالا شفٹ کر دیا. یار ایک آدمی آپ کی کسٹڈی میں ہے تو آپ اس کو اپنی مرضی سے ادھر لے کے گئے ہیں. دوسرے دن مریم نواز کیا کرتی ہے, جلسوں میں بول رہی ہے بھائی مجھے بھی آفر ہوئی تھی. بھائی آپ کو آفر تب ہوتی ہے جب دوسرے بندے کو آپ کو نظر آتا ہے. آپ نے 2 سال پہلے کیوں نہیں بتایا مجھے بھی آفر ہوئی تھی؟ آج آپ لوگوں کیا بتا رہی ہے مجھے بھی آفر ہوئی تھی, گھر میں ہو سے اریسٹ ہو جو. مگر میں نے بولا نہیں بھائی, تم جتنی ہم درد ہو, جتنے تم باپ بیٹی نے جیلیں کاٹی ہیں پورے پاکستان نے, پوری دنیا نے دیکھی آپ لوگوں میں کتنا درد ہے اپنے ووٹروں اور سپورٹروں کے لیے. آپ تو ہمیشہ اپنے ووٹر اور سپورٹر کو جیلوں میں چھوڑ کے, وہ جوید ہاشمی صاحب ہے نا وہ, اور یہ سندھ کے شاہ صاحب ہے, مجھے ابھی نام ان کا ایگزیکٹ یاد نہیں آ رہا, جب خان نواز شریف صاحب 99 میں طیارے میں بیٹھ کے جا رہے تھے غوث علی شاہ صاحب تھے سندھ کے, تو انہوں نے بولا نواز شریف صاحب آپ کے طیارے میں ایک میرے لیے سیٹ نہیں تھی کیا, میں آپ کا کارکن نہیں تھا؟ بھائی آپ کو جو آپ کے کارکنوں کا درد ہے وہ ہم سمجھتے ہیں. ابھی وہ منافقت دکھاتی ہے, وہ کہتی ہے کیونکہ یہ لوگ اپنا بیانیہ بنانا چاہ رہے ہیں, یہ اپنا بیانیہ ان کو کوئی مل نہیں رہا, وہی ان کے آگے سمندر اور پیچھے کھائی ہے, ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. تو اس لیے ان لوگوں کا مین مقصد یہی ہے ہمارا جو ووٹر ہے, ہمارا جو سپورٹر ہے اس کو ڈی مورلائز کرنا ہے. تو ہم نے بالکل ان کے جو نا وہ جھانسے میں نہیں آنا, ہم نے اپنے ٹارگٹ پہ رہنا ہے, ہم نے انشاءاللہ اپنا گول اچیو کرنا ہے, اور ہم بالکل سکسیس کے پاس پہنچ چکے ہیں. اور میں اس بات پہ بالکل یقین نہیں کرتا کہ یہ لوگ دھاندلی کریں گے. بھائی یہ دھاندلی کتنی کریں گے, جس کی زندہ مثال آپ کے پاس جو پنجاب میں ضمنی الیکشن ہوئے تھے 20 حلقوں کے اندر ہوئے تھے, اس وقت بھی حمزہ ککڑی جو تھا وہ آپ کا وہ سی ایم پنجاب تھا, اس وقت بھی جو سینٹرل گورنمنٹ تھی وہ آپ کی اس کی شہباز شریف کی تھی, اس وقت بھی پورا سسٹم آپ کے خلاف تھا, مگر میرے رب نے میرے خان کو سرخرو کیا, اور انشاءاللہ 8 فروری کو بھی میرا رب میرے خان کو سرخرو کرے گا. آپ اس بات سے بے دھڑک ہو جائے, ہمارا جو کام ہے ہم نے کرنا ہے, باقی جو رب کے کام ہے اس نے کرنے ہیں. تو پلیز سب لوگ کوئی اس طرح کی بات نہ کرے کہ یار پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, کوئی کچھ نہیں ہونے والا, کیونکہ پورے پاکستان کے اندر سیم ڈے میں الیکشن ہے. آپ کتنی سیکیورٹی دے گے؟ ابھی اگر کوئی بڑے جلسے جلوس ہوتے ہیں اس شہر میں, وہ کسی ایک پوائنٹ پہ ہوتے ہیں, تو اس پہ آپ ڈفرینٹ جو تھانے کی نفری ہوتی ہے آپ ایک جگہ پہ اس نے اکٹھا کرنا ہے. تو ابھی آپ یہ دیکھیں کہ ایک پورے علاقے کے اندر جب الیکشن ہوتا ہے تو آپ نے ہر جگہ پہ سیکیورٹی دینی ہے. آپ کے پاس بیک اپ کال کے لیے 102 پلٹون ہوتی ہے سوری, تو وہ آپ کہاں پہ پرووائڈ کریں گے؟ تو آپ اس بات سے بے فکر ہو جائیں کہ یہ لوگ پتہ نہیں ڈنڈے ماریں گے, کچھ کریں گے, کوئی کچھ نہیں ہوگا. 95% انشاءاللہ الیکشن ٹھیک ہوگا. 5% جو لوگ ہوں گے وہاں پہ یہ لوگ کریں گے, حرامزدگی کریں گے,
حرام زدگی کم کریں گے، میڈیا پہ زیادہ شور کریں گے، اس دن ان کا یہ پلان ہوگا کہ ہم میڈیا پہ زیادہ شور کریں تاکہ جو ووٹر ہے وہ گھر سے نہ نکلے۔ تو اس کے لیے ہم لوگوں کو سب سے پہلے میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ ہم لوگوں کو صبح 8 بجے نکلنا ہے، ارلی مارننگ نکلنا ہے، اپنا ووٹ کاسٹ کرنا ہے، اپنی فیملی کا ووٹ کاسٹ کرنا ہے، تاکہ ان لوگوں کی حرام زدگیوں سے پہلے ہم لوگ اپنا کام کر چکے ہوں۔ اور انشاءاللہ ان لوگوں کو کہتے ہیں نا گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو، تاکہ ان کو ہم نے ایسا دھکا دینا کہ دوبارہ اٹھ نہ سکے۔ اور انشاءاللہ جیت پاکستان کی ہوگی، جیت پاکستان طریقے انصاف کی ہوگی، اور جیت حق اور سچ کی ہوگی۔ اس لیے کوئی بندہ پریشان نہ ہو کہ پتہ نہیں یار کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، انشاءاللہ جیت حق اور سچ کی ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਾਂ ਅੱਜ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 2-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮੰਜ਼ਰ ਆਮ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਬਗੈਰਤਾਂ ਜਿਹਨੇ ਅੱਜ ਫੈਸਲੇ ਦਵਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅੱਜ ਬਦਨਾਮੀ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਵਾਰਿਸ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਤੇ? अच्छा एक मिनट सर, एक मिनट जी। मूसा भाई आपने कहना है, और नीचे लाला जी आए हैं मेरे ख्याल में, लाला, और अगर मुझे एक सीट चाहिए होगी लाला के लिए। जी ओ मेरा बेटा, मेरा राशिद जिंदाबाद, राशिद मेरा जिंदाबाद जी। मूसा भाई क्या कहते हैं आज के फैसले के बारे में? जी अस्सलाम वालेकुम तमाम भाइयों को मेरा सलाम। वालेकुम सलाम जी। आबिद भाई, मैं इसके बारे में तफसीलन आपसे बात करूंगा, लेकिन मैं पहले चाहता हूं कि लाला की बात सुन लें। लाला के बाद मैं बात करता हूं, क्योंकि लाला इम्पोर्टेंट है, तो इनकी पहले बात सुनते हैं। जी ओवर टू यू लाला भाई। थैंक यू सर, थैंक यू, सबको सलाम जी। वालेकुम सलाम। ठीक है, सेहत कैसी है लाला? दिन कैसा गुजरा? सबको सलाम, सबको वालेकुम सलाम जी। जी लाला, आज के फैसले के बारे में क्या कहते हैं? देखे ये अच्छा लाला, इस तरह फिर आप लेके चले भी आगे, फिर रोटेट भी करेंगे, ठीक है? खुद भी कहें, बताएं भी, ठीक है? ठीक है। मैं इस पर ये कहना चाहूँगा कि देखिए सियासत जैसी भी थी, करप्शन था, हर एक चीज़ मौजूद था, डे वन से ये सिलसिला चल रहा है। लेकिन जो गन की सियासत में शरीफ ख़ानदान लेके आई है, ख़वातीन तक पहुँचना, ख़वातीन को ब्लैकमेल करना, ये तरीक़ाकार पाकिस्तान में पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस हो रहा है। ये इस ख़ानदान ने सबसे पहले क्या किया, बेनज़ीर की नंगे फ़ोटो, जाली नंगे फ़ोटो वो हेलीकॉप्टर से फेंकते रहे, उसकी वालदा के साथ ये सब कुछ होता रहा। और पार्टी के अंदर भी जो ख़वातीन इनके ख़िलाफ़ थोड़ी सी बात भी उन्होंने की है, उसका भी स्कैंडल बना दिया। फिर रेहाम खान को इस्तेमाल किया, और वो जो कुछ उसने अपने किताब में नहीं लिखा था, अपनी तरफ से उन्होंने ऐड करके इतने गंदे और गलीज़ तरीके से उस किताब को शाया किया। और ये एफेड्रीन का जो स्मगलर है नीफ अब्बासी, उसमें शामिल था, पेश था। ये सब देखिए, इनमें सिर्फ ये नहीं है कि ये करप्ट लोग हैं और पाकिस्तान के मफादात के ख़िलाफ़ करने वाले लोग हैं, ये अखलाकियात की भी दुश्मन है। अब इस्लामी तरीके से इद्दत को देखा जाए तो वो और चीज़ है। अगर हकीकत में देखा जाए, इस वक्त जो इन्होंने सज़ा दी है, इन्होंने बिल्कुल ये तो इस तरह नंगे हो रहे हैं ना, इस तरह तो अस्तग़फिरुल्लाह, जो मैं क्या अल्फाज इस्तेमाल करूं, वो लोग भी नहीं होते जो इज़्ज़त से जिनका कोई ताल्लुक़ ही नहीं होता। लेकिन इनसे नीचे दर्जा इज़्ज़त का, बेइज़्ज़त ख़ानदान का कोई हो नहीं सकता पाकिस्तान में, क्योंकि इसके ख़ानदान की हकीकत लोगों के सामने रखी जाए कि इनका ख़ानदान है क्या। ये जो साथ में शरीफ लगाते हैं, ये शरीफ ख़ानदान नहीं है। इनका जो दादा था, यानी मियाँ शरीफ का जो वालिद था, वो अमृतसर के बाज़ार में, तवाइफ़ों के बाज़ार में जहाँ नाचने वाली होती थी, उनको के गागों को फूल बेचा करता था। ये उसका कारोबार था। इसलिए इस ख़ानदान से ये तवक्को रखना कि इज़्ज़त को भी जानते हैं, ये बिल्कुल खुदा की कसम गलत बात है कि इस ख़ानदान में इज़्ज़त
پھر مریم نواز کا اپنا کریکٹر ہے کہ جب منہ کھولنا ہے تو پھر صحیح طریقے سے کھولنا پڑے گا. دیکھیں اگر آپ ایک تھپڑ کہا کہ دوسرا منہ آگے کریں گے تو یہ پھر مقابلہ نہیں ہوا. اب انہوں نے اخلاقیات کا جو جنازہ نکالا ہے تو پھر ہم مریم نواز کے متعلق بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کا کردار کیا رہا ہے، اور اس کردار میں اس وقت جو لوگ اس کے ساتھ موجود ہے، شوہر تو سامنے ویسے ایک اسٹیچو بنا ہوا ہے، لیکن اصل کردار مریم کو نواز کا کیا ہے، کسی دن ہم سارا کچھ سامنے لے آئیں گے. اگر یہ خواہ مخواہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، یعنی اس لیے ان کو پتہ ہے کہ شکست ہمارے سامنے ہے، تو اب اتنے یہ جو غلیظ مخلوق ہوتا ہے ان کا بھی یہ کردار نہیں ہو سکتا جو ان کا کردار ہے. یعنی کہ عزت تک، خواتین، ماں، بہن، بیٹی، یہ سب ہوتا ہے. خاتون کا نام کیا ہے؟ جن کی وجہ سے یہ دنیا قائم ہے، ان کو اس طرح بے عزت کرنا اور ایک شریف خاتون کے ساتھ یہ کرنا، عذاب تو ان کے لیے اللہ نے لکھا ہوا ہے. یہ تو میں دل سے اور ایمان سے کہہ سکتا ہوں کہ جو لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں کہ وہ ججوں کو خرید کر، ججوں کو بلیک میل کر کے اس طرح کے فیصلے دلواتے ہیں، یعنی چلو جو کچھ تم لوگوں نے کرنا تھا، جھوٹ کے مقدمے بنا کر توشہ خانہ، سائفر، سب کچھ وہ قبول ہے، لیکن عزت کے ساتھ کھیلنا، کسی کے ساتھ اس طرح کھیلنا، اور پھر ایک بغیرت اخبار کا مالک شکیل الرحمان اور اس کا ٹولہ شامل ہو کر وہ کیا کچھ لکھتے ہیں اخبارات میں. اور ہمارے قوم کی بدنصیبی یہ ہے کہ ان کو کوئی سمجھا نہیں سکتا کہ بھائی تم لوگ ان لوگوں کے یعنی جو ان کا کاروبار ہے اس سے تم پیچھے کیوں نہیں ہٹتے، ان کی ٹی وی کو کیوں دیکھتے ہو، ان کے اخبار کیوں خریدتے ہو. لیکن بحیثیت قوم ہم بھی تقریباً ختم ہو چکے ہیں، ہمارا ذہن کام نہیں کر رہا کہ یعنی اینٹ کا پتھر جواب پتھر سے کیسے دیا جاتا ہے اگر ان کو دیا جاتا. یعنی دیکھیے اخلاق یہ ہوتے ہیں کہ بے نظیر بھٹو کے دور میں رانا ثناء اللہ ان کے پارٹی کا ایک بہت ان کا رائٹ ہینڈ تھا. اس نے کیا الزامات وہ نہیں تھے، وہ حقیقت تھا جو رانا ثناء نے کہا تھا یہ مریم نواز کے متعلق. اور استغفر اللہ، یعنی پورے خاندان میں اس ابھی دنیا میں نہیں ہے، میں نہیں کہہ سکتا. تو اس نے کیا کچھ الفاظ استعمال کیے. پھر بے نظیر میں یہ غیرت تھی، چلو کرپشن اور دوسری چیزوں سے دور رکھ کے ہم بات کرتے ہیں. اس نے اس کو پارٹی سے نکالا کہ بھائی تم ایک خاتون کے متعلق ٹھیک ہے اگر سچ بھی ہے تو تم اس طرح بات نہیں کر سکتے، اس کو پارٹی سے نکال دیا. اور اس بے غیرت خاندان نے اس کو اپنے پارٹی میں لیا، ان کی وجہ سے نکالا گیا. انہوں نے لیا کیونکہ جہاں ان کو فائدہ ملتا ہے کسی شخص سے، یعنی اس کے لیے فائدہ یہ ہے کہ وہ ایک بد زبان آدمی، غلیظ آدمی ہے، تو ان کو غلاظت سے بڑا پیار ہے. انہوں نے غلیظ شخص کو لے کر پارٹی میں لائے، اور پھر اس غلیظ شخص کی وجہ سے اس نے کتنے تہمتیں لوگوں پر لگائے. اس طرح خواجہ آصف کا ریکارڈ دیکھ لے، اس کا کشمالہ طارق کے ساتھ ریکارڈ دیکھ لے، اور لوگوں کا یعنی بہت کچھ ہے. میں کیا کہوں ان لوگوں میں، یعنی یہ تو بدنیت اور بد کردار لوگ تو تھے، لیکن اس طرح تہمات لگا کر اس طرح لوگوں کی عزت دار خواتین کو اس طرح بے عزت کر کے، اور وہ جو جہنم کے وارث ہے وہ ججز، جن کے لیے اللہ نے بہت بڑا جہنم کا ایک کونا محسوس کیا ہوا ہے، ان ججز کو یعنی ڈھونڈ کر لے کے آتے ہیں کہ یہ بے غیرت جج اس طرح کا فیصلہ دینے کا اہل ہے، یہ دے سکتا ہے. اگر بغیرت منصف کوئی شخص ہوتا تو وہ یہ فیصلے نہیں دے سکتا. یہ کوئی کیس نہیں ہے، یہ عدت کا معاملہ پوری مسلمان جانتے ہیں کس طرح سے ہے، اس میں بھی سزا. تو اب آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ دیکھیے ان لوگوں کو اپنے ڈر کی وجہ سے، یعنی کہ الیکشن میں شکست کھانے کے خوف کی وجہ سے، حالانکہ ساری مشینری ان کے ہاتھ میں ہے، یعنی اس تک گر گئے ہیں. میں کہتا ہوں اس پر تو قوم کو ریئیکٹ کرنا چاہیے تھا، اور ریئیکشن کا ابھی 2-4 دن رہ گئے ہیں، وہ موقع آپ کو ملے گا. اگر آپ لوگوں نے اس قوم میں کوئی غیرت ہوئی، ہم میں کوئی غیرت ہوئی، اور اس دن ہم نے وہ کر دکھایا جو ریکوائرڈ ہے اس وقت، تو تب تو یہ تباہ ہو جائیں گے. یہ اور جو ان سے کرا رہا ہے، جو ان کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، وہ بھی اس ملک سے بھاگ جائیں گے. اور یہ لوگ یعنی وہ کہتے ہیں نا خس کم جہاں پاک، اس کو پاکستان سے پاک کرنا پڑے گا.
اور جو لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں میں کہتا ہوں ان سے بھی بے غیرت لوگ کوئی نہیں ہے. عوام میں اگر ان کے ساتھ کوئی کھڑا ہے 8-10% لوگ تو وہ ذرا سوچے کہ انہوں نے اپنے گھر پہ نظر ڈالنی ہے کہ ہماری بھی مائیں بہنیں بیویاں ہیں اور بیٹیاں ہیں. تو اس طرح کسی کو ذلیل کرنا میرے خیال میں اگر خطرناک دشمن بھی ہوگا کہتے ہیں وہ بھی یہ کام نہیں کرتے، اپنے دشمنوں کے ساتھ نہیں کرتے. لیکن یہاں پر تو یہ اتنا غلیظ خون ہے اس خاندان کا کہ ان سے یہ توقع رکھنا کہ ان کو جس چیز میں فائدہ ہوگا وہ سیاسی فائدہ، مالی فائدہ، یہ ہر اس حد تک جا سکتے ہیں. تو دیکھیے جناب، ہم بحیثیت قوم بہت تباہی اور بربادی کی طرف بڑھ رہے ہیں. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. عذاب تو ہمارے اوپر آنا ہے کہ ایک شخص، ہمیں بھی معلوم ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت اگر کوئی باکردار شخص ہے وہ عمران خان ہے ان سیاستدانوں میں، اور اس کے اخلاق کے یہ دور دور تک یہ پہنچ کوئی نہیں سکتا. یہ تو چھوڑ دیے، یہ تو غلاظت ہے. اب اس غلاظت کو پاک کرنے کا طریقہ ہے کہ 8 فروری کو ان سے بدلہ لیا جائے اور معاف بھی نہ کیا جائے. میں تو کہتا ہوں اگر میرے بس میں ہوتا نا تو 100-200 آدمی لے کر ان کے محل پر چڑھ دوڑتے اور ان کے ساتھ وہ کچھ کرتے کہ گھسیٹ کر ان کے کپڑے اتار کر. ان کی سزا دنیا میں تو یہ بنتی، اور اللہ کے ہاں جو سزا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے. علم غیب ہمیں نہیں ہے، لیکن اتنا ہمیں یقین ہے جو دوسروں کو عزتوں کو اجال سکتے ہیں اس کو اللہ کبھی معاف نہیں کرتا. آپ کے گناہ معاف کیے جا سکتے ہیں، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن جو انسانی حقوق کی بات ہے، حقوق العباد ہے، کسی کی عزت کا تعلق ہے، وہ اس خاندان سے بہت دور ہے. یعنی میں یہ کہوں گا کہ دیکھیے پیپل پارٹی ہے، پیپل پارٹی بہت کرپٹ پارٹی ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم مان لیتے ہیں، لیکن کیا انہوں نے یہ کام کیے ہیں خواتین کے ساتھ؟ کبھی ہوا ہے ایسے؟ وہ ان کے 2-4 لوگوں نے کیا ہے، مطلب شیلا رضا کے ساتھ اور چند خواتین کے ساتھ کیا ہے، لیکن وہ اس طریقے سے کیا ہے کہ ان کے ہاتھوں کیا ہے اور انہوں نے بدنام کیا. پھر انہوں نے جا کے جیلوں میں کیا کچھ ان کے ساتھ نہیں کیا. وہ جو دوسری فاروقی لڑکی ہے اس کے ساتھ کیا کچھ کیا. اس خاندان کا وتیرہ ہے کہ یہ انتقام لیتے ہیں، خواہ وہ اخلاقی بھی نہ ہو، وہ غیر اخلاقی ہو، لیکن وہ انتقام یہ لیں گے. اور اتنے بزدل لوگ ہیں کہ کسی کو سامنے جواب نہیں دے سکتے. اب اس نے جلسہ کیا، وہ ایک بغیرت اور ہے کہ پی کے میں امیر مقام اس کا نام ہے، اس نے ایک جلسہ کرایا اپنے علاقے میں. تھوڑے سے لوگ تھے، لوگوں نے کیا کہا، اور وہ نواز شریف جس کو ہم بہت بیوقوف سمجھتے ہیں، اس بیوقوف نے کیا گیا. لوگ اس کو کہتے ہیں بے غیرت اور پتہ نہیں کیا، مطلب چور لٹیرا، اور آگے سے کہتے ہیں ہاں میں سن رہا ہوں آپ لوگوں کے مطالبات جائز ہے. یعنی کہ آپ اندازہ لگائے یہ کتنے ان سے گری ہوئی مخلوق آپ کو نظر ہی نہیں آئے گی پاکستان میں. تو کیا ان لوگوں کو آپ اگر یہ سلیکٹ کر کے آپ پر بٹھائیں گے تو آپ ان کو مان لیں گے؟ اب تو یہ جنگ ہے، یہ الیکشن نہیں ہے، یہ ایک جنگ بن چکا ہے. اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری جنگ ہو پاکستانی عوام کے لیے. تو وہ دن آپ یاد رکھیے کہ اس دن کو آپ نے ہر وہ کام کرنا ہے میرے خیال میں جو کبھی کسی ملک میں ہوا نہیں ہے. جیسے یعنی قذافی کو جس طرح لوگوں نے گھسیٹ کر کیا، جو ظلم ہوا وہ ایک ناجائز سازش تھا جو اس کے خلاف کیا گیا، لیکن یعنی کہ اس میں ان کو مار دیا جہاں وہ اس کا مقام نہیں تھا. اس کے بعد لیبیا کے ساتھ کیا ہوا، وہ تباہ ہو گیا مکمل طور پر. اب لیبیا میں نہ کوئی حکومت ہے، اور وہ خوشحال لیبیا اب تباہی میں جا چکے ہیں. اب اس کے بعد اگر ہم یہ دیکھیں گے کہ پاکستان تباہی سے بچے گا، پاکستان تباہی سے نہیں بچ سکتا، یہ حقیقت ہے. تباہی ان کا مقدر بن چکی ہے. اگر 8 تاریخ کو ہم نے تھوڑا سا بھی ان کا لحاظ کیا یا تھوڑا سا بھی ہم خوف میں چلے گئے، گھبرا گئے، تو یقین کیجئے یہ پاکستان دنیا میں بدترین ممالک میں شامل ہوگا، اور اس ملک کا نام و نشان شاید نہ رہے، اور پھر ایک نیا پاکستان کسی اور طریقے سے وجود میں آئے، اور ہمارے پاک نبی کی جو اشارے ہیں وہ پورے ہوں گے. لیکن اس وقت جو لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے
ایک خاتون کے ساتھ عدت کے مسئلے پر، حالانکہ وہ ٹائم 6 مہینے پہلے، 3 مہینے ہوتے ہیں، وہ 6 مہینے پہلے وہ عدت پورا ہو چکا تھا. تو اب آپ خود سوچئے، اور اس کے وہ جو شوہر ہے وہ تو بالکل خسرا بڑوا ہے، اس بڑوے کو دیکھ لیجئے وہ کیا کچھ کہہ رہا ہے، اور آپ لوگ یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں. یعنی اس کو گرفتار، پہلے وہ کہتا تھا کہ یہ ملائکہ ہے، ملائکہ، اس سابقہ شوہر نے کہا، تو اس لوگوں نے تسلیم بھی کیا بالکل ہے اسی طرح ہی ہے. اب جب اس کو پکڑا گیا، وہ بے غیرت کیا الفاظ استعمال کر رہا ہے، وہ کیا وہ تو پتہ نہیں، وہ ان سے بھی گرا ہوا خبیث انسان ہے، وہ خاور منی کا ان سے بھی گیا ہوا یعنی اس کو یہ بھی پتہ نہیں چل رہا کہ میں سابقہ بیوی پر یہ الزامات لگا رہا ہوں، میرے اس سے بچے ہیں. اس بے غیرت کو یہ بھی نظر نہیں آتا کہ جہاں سے آپ کے بچے ہیں وہاں پر آپ تہمتیں لگاتے ہیں، اور آپ تو صرف نوکری لینے کے لیے اس کے آگے پیچھے ہو رہے تھے. اور اس نے عمران خان نے تو یہ بشرا بیوی کو دیکھا بھی نہیں تھا جب تک نکاح نہیں ہوا تھا. تو خدا کی قسم یہ حقیقت ہے، اس نے دیکھا بھی نہیں ہے. اس کی بہن کی، جو بشرا بیوی کی بہن ہے، اس کا انٹرویو ذرا دیکھ لیجئے، اور شرافت دیکھ لیجئے کہ شراب کیا، یعنی یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی انہوں نے کسی کو گالیاں نہیں دی، کچھ بھی نہیں